أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. تو شریعت نے جس طرح شرک کے مقاصد ختم کیے اس طرح شرک کے ذرائع اور وسائل بھی ختم کیے، جیسا کہ یہ حدیث. اس سے پہلے قرآن کی آیت لا تقم فيه ابدا، لا تقم فيه ابدا. مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں نماز نہ پڑھیے، بلکہ کھڑے بھی نہ ہوئیے. یہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ جانا بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہونا. یہ اشارہ مسجد ضرار کی طرف ہے جو منافقین نے بنائی تھی قباء میں مسلمانوں کی مسجد کے مقابلے میں. لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جو مسجد تقوی پر قائم ہے، روز اول سے آپ اس میں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں. یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی؟ تعیین نہیں، تحدید نہیں ہے، دونوں مراد ہو سکتی. آپ وہاں نماز پڑھیں، مسجد قباء میں پڑھیں، مسجد نبوی میں پڑھیں، لیکن اس مسجد میں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا کہ جائے کہ نماز پڑھنا. کہ منافقین نے بنائی تھی اپنی شرارت اور اپنے مقاصد کے لیے، جس کو قرآن نے بیان کیا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. یہ ان کے مقاصد تھے، مسلمانوں کو تقسیم کرنا مقصود تھا اور مسجد قباء کو نقصان پہنچانا مقصود تھا. تو ان کے ملحدانہ افکار تھے جن کی ترویج کے لیے انہوں نے مسجد بنائی کہ مسجد ہی تو ہے، ہم نے اللہ کا گھر بنایا، اس کو بھی آباد کرو. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا. گو وہ مسجد ہے مگر وہاں آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا. ان کے غلط مقاصد ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، توحید کے منافی ہیں. ایمان اور دین اسلام کی جو جمعیت ہے، جمعیت کے تقاضے ہیں، ان کے منافی ہیں. تو مسجد حالانکہ مسجد ہے مگر روکا گیا. تو ایسی مسجد جہاں پر مقاصد دین کے خلاف ہوں اور دین کے منافی ہوں اور توحید کے خلاف ہوں، وہاں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. فرمایا کہ وہاں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا اور گرانے کا حکم دے دیا. حالانکہ مسجد تھی مگر گرا دیا جائے. اس کے مقاصد ملحدانہ ہے. یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا اور یہاں نماز قائم نہیں ہو سکتی. اس کو آپ نے منہدم کرنے کا اور مسمار کرنے کا حکم دے دیا. یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا مقام جہاں پر جس کو بنایا جائے، جس کو کھڑا کیا جائے اسلامی مقاصد کے خلاف، وہاں قصد کرنا، جانا، خواب اللہ کا کام کرنے کے لیے جائیں، نماز کے لیے جائیں یا کسی اور مقصد، دینی مقصد کے لیے جائیں، اس سے روکا گیا. کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے دیکھنے والے گمراہ ہو جائیں کہ فلاں گیا ہے تو ہم بھی جائیں. اس طرح سادہ لوگ جو ہیں ان کی گمراہی کا اور ان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. خاص طور پر جو دین کا داعی ہے ایسے مقامات کو رخ نہ کرے. ایسی مجلسیں جہاں شرک کا ذکر ہو اور جہاں اسلام کے مقاصد کے خلاف پروگرام ہو، اگر وہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے مت جائیں. آپ کہیں گے کہ میں کلمہ حق بیان کروں گا، نہیں، آپ وہاں جائیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کا جانا ان کے لیے تائید بن جائے گا کہ فلاں گیا ہے، اس کا معنی وہ ٹھیک ہے، یہ اس کی تائید ہے. تو اس طرح بہت سے سادہ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں. اگر کسی کی کوئی دکان ہے کتابوں کی، کوئی اسٹال ہے کتابوں کا، وہ اپنے اسٹال پر ایسی کتاب نہ رکھے جس میں شرک کی ترویج ہو، بدعت کی ترویج ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات ہو. آپ کہیں کہ بکتی بہت ہے،
اس سے پرافٹ بہت ہوتا ہے. نہیں، یہ بات شرعی مقاصد کے خلاف ہے. بہت سے لوگ دیکھیں گے اور دھوکہ کھائیں گے کہ یہ کتاب فلاں اسٹال پہ بک رہی تھی، مانا ٹھیک ہے، یہ اس کی تائید ہوگی. تو ایسا کوئی کام نہ کرے عمومی مظاہر میں جو دین کے ان مقاصد کے خلاف ہو. میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا محدث کا، ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک شخص کو غسل دینے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ گو یہ دین کا داعی تھا لیکن رأیتہ کان یمشی مع مبتدع. اس کو میں نے ایک دن دیکھا بازار میں ایک بدعتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا تھا. بازار میں دنیا دیکھ رہی تھی. کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوگا، یہ فلاں شخص فلاں بدعتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا ہے تو مانا وہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایک ہی سٹیج پر دعوت دے رہے ہیں، روافض کو بھی اشاعرہ کو بھی، ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی، دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی تعین شمار ہوگی. تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس کام میں بظاہر اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں اور اس کی توحید کا نام لے رہے ہیں، مگر در حقیقت اس میں ملحدانہ مقاصد تائید کا امکان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو روک دیا، گو یہ مسجد ہے، مگر آپ یہاں نماز تو دور کی بات ہے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، منع کریں. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله